اللہ نے فرمایا کہ 77 آیت میں انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم عزت والا قرآن ہے، اور یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ یہاں پہ کوئی شک نہیں، اتفاق ہے کہ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لوح محفوظ ہے۔ ویسے لوح کا معنی ہوتا ہے ایک بڑا سا بورڈ جس کو ہم لکھتے ہیں لوحہ۔ یہ جو ہم راستے پہ جاتے ہیں اور بورڈ لگے ہوتے ہیں تو اس کو بھی لوحتن بولا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس طرح کی دنیا کے بورڈ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور تحریر ہے۔ اب وہ جو لوح محفوظ ہے اسے کتاب مکنون کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اس لوح محفوظ سے کے اندر ہے اور اس لوح محفوظ سے اس کو لیا گیا ہے۔ اگلی آیت 79 آیت میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو ہو الا المطہر، مگر پاک، مطہرون پاک ہونے والے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ آیت عموماً قرآن مجید کے جو یعنی اس کی جلد ہوتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے، اور اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ ہو ضمیر جو لا یمسہ ہے، اس کو پیچھے کون سی چیز مراد ہے؟ عربی زبان میں ایک رول اور قانون چلتا ہے گرامر میں کہ جو ضمیر پرونون ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے قریب والی چیز کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اگر قریب والی چیز ممکن نہ ہو تو تب بعید کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قریب کتاب مکنون ہے اور بعید قرآن کریم ہے۔ تو سب سے پہلے ہو ضمیر سے مراد لیا جائے گا کتاب مکنون۔ اگر کتاب مکنون پہ معنی اس کا صحیح نہیں بنتا تو تب ہم قرآن کریم پہ جائیں گے، جبکہ ہو ضمیر کا مرجع کتاب مکنون پہ صحیح بن رہا ہے کہ یہ قرآن کریم اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں ہے، اور اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، اور وہ پاکیز اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ معنی اصل اس کا معنی ہے۔ اس آیت کا قرآن مجید کے چھونے اور نہ چھونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات بعض دفعہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا ہاتھ نہیں ٹچ کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی کپڑا یا گلوز اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لیتے ہیں کوئی چیز ایسی تو اس کے ذریعے قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ بھائی کیا مطلب ہے کہ انسان کی چمڑی میں کوئی ناپاکی ہوتی ہے؟ اگر انسان کا وہ انگلی ناپاک ہے تو انسان اسی سے کھانا بھی تو کھا لیتا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ناپاک سمجھا جائے تو اس سے وہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ یہ جو وضو کرنا ہے، کیا وضو کے بغیر انسان ناپاک ہوتا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آہستہ سے میں کھسک گیا، نکل گیا اور گیا اور غسل کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ تھوڑی دیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ جب میں آیا تو پوچھا ابو ہریرہ کدھر چلے گئے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میں نہانے چلا گیا، میں نے نہ پسند کیا کہ آپ کے ساتھ میں اس حالت میں چلوں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو۔ اب صلی اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ان المؤمن لا ینجس، کہ اے ابو ہریرہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ جو نہانے کی ضرورت ہے یا وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو معنوی یعنی عبادت کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر نہانے کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو نہانا یا وضو کرنا ہوتا ہے اس کو معنوی نجاست کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ نجاست ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ ایک عبادت ہے، اس کو پورا کر کے پھر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وضو کے بغیر انسان ناپاک ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ کہا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر آپ کا ہاتھ، میرا ہاتھ کسی مشرک کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹچ ہو گیا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ چاہے میرا ہاتھ گیلا ہے اور میں نے اپنے گیلے ہاتھ سے کسی مشرک کو ہاتھ لگا دیا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، فزیکل ناپاک نہیں ہوگا۔ وہ جو مشرک کو نجس کہا گیا ہے اس کی معنوی نجاست ہے، وہ اس کے عقیدے کی نجاست ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت قبول کی ہے۔ کسی کافروں سے اگر کھانا، ان کا ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا اگر کھایا جائے تو کیا اس میں ان کی ناپاکی نہیں لگی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کی، کھانا کھایا ہے،
ان سے لین دین کیا ہے کھانے کی چیزیں، اگر ان کی کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگ گیا تو پھر تو ساری چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں مومن مرد اور عورت کبھی ناپاک نہیں ہوتے۔ نسائی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ناولنی حسیرہ، کہ یہ جو چٹائی ہے جیسے آپ کہہ لیں جائے نماز ہے، یہ مسجد میں پڑا ہوا ہے، مجھے اٹھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتے تھے، فرمایا مجھے اٹھا دیجیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو حائضہ ہوں، مجھے تو مخصوص ایام اور مینسز ہوئے ہیں، میں کیسے جا کے اس کو اٹھا کے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدیک، تیرا حیض جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، جاؤ جا کے ناولنی حسیرہ، وہ مجھے اٹھا کے دے۔ حضرت عائشہ مسجد سے وہ چٹائی اٹھا کے، وہ چادر، وہ چٹائی جس کو وہ حسیرہ ویسے بولتے ہیں، نیچے بچھانے والی، جائے نماز ہو یا کوئی چٹائی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں لاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ تو ناپاک تھیں، انہوں نے مسجد میں کیسے چلی گئیں، ہاتھ کیسے لگا لیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے باوضو رہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ تقوی یہ کہ آپ ہر حال میں باوضو رہیں، بلکہ اگر اس میدان میں جاتے ہیں تو پھر صرف قرآن مجید کو چھونا نہیں، بلکہ اور چیزیں بھی پھر باوضو ہو کے کرنی پڑیں گی۔ وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، پیچھے سے ایک آدمی گزرا اور اس نے کہہ دیا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے فارغ ہوئے اور جلدی اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ دیوار تھی اس کے ساتھ یوں مارا اور تیمم کیا اور اس کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب کیا لفظ السلام علیکم کہنے کے لیے بھی جو ہے وہ وضو کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے تیمم کر کے جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ کرہت ان اذکر اللہ علی غیر طہارت، میں نے ناپسند کیا کہ بغیر وضو یا بغیر طہارت کے میں اللہ کا ذکر کروں۔ یہ ایک تقوی ہے جبکہ لازم نہیں ہے۔ تو عبادات میں نماز یا اکثر علماء کے نزدیک طواف جو بیت اللہ کا کرنا ہے اس کے لیے وضو شرط ہے، نماز اور طواف کے لیے، لیکن باقی چیزوں کے لیے تو نہیں لازم کیا گیا۔ اس لیے قرآن مجید کا ادب احترام اپنی جگہ پہ ہے کہ اسے باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی تصور نہیں ہے تو کہ آپ ہاتھ سے تو ٹچ نہیں کر سکتے آیت کو، الفاظ کو، لیکن اوپر کوئی گلوز چڑھا کے کپڑے سے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کپڑا ہاتھ پہننے سے پھر انسان جو ہے وہ طہارت، اس کی ناپاکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بھائی کپڑا بھی تو پاک ہے، ہاتھ بھی تو پاک ہے، کیا ناپاکی ہاتھ کی جلد میں آ گئی اور کپڑے میں نہیں ہے؟ اگر کپڑا پاک ہے تو انگلی بھی پاک ہے، اسی انگلی سے میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں، جبکہ کپڑا ڈبو کے منہ میں نہیں ڈالوں گا۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ لا یمسہ الا المطہرون کی آیت سورۃ واقعہ کی 79 نمبر آیت، اس کا قرآن مجید کو چھونے اور نہ چھونے سے تعلق نہیں ہے، یہ آیت لوح محفوظ کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پہ ممانت یعنی چھونے سے روکنا یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ حرام ناجائز کیا جا رہا ہے اور اس کو عبادت بنایا جا رہا ہے، تو اس کی دلیل چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں لازم کیا گیا قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ہونا چاہیے، آیتوں کے اوپر انگلی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ کیسے تھا؟ کتاب کی شکل میں تھا؟ نہیں، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، پتھر پہ لکھا ہوا تھا، لکڑی کے تختوں پہ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کے تختے، وہ پتھر، وہ چمڑے، وہ کپڑے، ان کے چھونے کے اوپر تو کہیں پابندی نہیں تھی کہ بغیر وضو کے آپ وہ پتھر کو نہیں اٹھا سکتے ہو، بغیر وضو کے اس کو چمڑے کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، ایسا کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس لیے ہمیں شیطان نے اللہ کے اس قرآن سے روکنے کے لیے ایک سازش ہے کہ جی قرآن مجید کو چھونے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس آیت کو سمجھیں، اور اللہ کے لیے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کلاس لینی ہوتی ہے، اب مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو اب ہم قرآن مجید کو کیسے پکڑ کے پڑھیں، یہ سب چیزیں ہمیں ایک شیطان نے اللہ کے کاموں سے دور رہنے کے لیے ہمارے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔